تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، پچھلے 2 جمعہ شریف کی نشستوں میں میں حاضر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی. ایک جمعے پر تو حضور امیر شریعت حضرت سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف کا وصال کا دن تھا اور آپ کے جنازے کا دن تھا. اور پچھلا جمعہ جو غیر حاضری ہوئی وہ پیر سیال کے بھی پیر حضور پیر پٹھان غریب نواز حضرت اعلیٰ خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ کے عرس پاک کا آخری دن تھا. اور اس حقیر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ تینوں دن عرس پاک کی تینوں محفلوں میں گفتگو بھی پیش کرنی ہے اور آخری دن چونکہ جمعے کا دن ہے وہ جمعہ بھی پیر پٹھان کے آستان پر ہی حاضری دے کے جمعہ بھی وہیں پر پڑھانا ہے. الحمدللہ وہ سعادت نصیب ہوئی. آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کے بہت سے فونز گئے، بہت سے سوال اٹھے. میں ان کی خدمت میں ادب سے عرض گزار ہوں کہ کوشش تو یقیناً کی جاتی ہے غیر حاضری نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ بن جائے تو پھر انسان مجبور ہے. انسان اس حوالے سے کمزور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خلوص اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، آج سے 2 جمعے قبل جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی
وہ موضوع یقیناً محرم الحرام شریف کے آغاز سے شروع ہوا تھا، اور وہ موضوع اکثر میرے سننے والوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم اس سال جس موضوع کے حوالے سے اہل بیت اطہار اور بالخصوص کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کر رہے ہیں، وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں حسین بادشاہ کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ولیوں کے غلاموں سنیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ 10 قصیدے ہم نے منتخب کیے، ان 10 قصیدوں میں سے پہلا قصیدہ ہمارا جاری و ساری ہے، اس پر ہماری بحث چل رہی ہے مختلف حوالوں سے۔ جس قصیدے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ قصیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے امام حسین پاک کو صرف رسول کا دوتا نہیں بنایا، صرف سیدہ زہرا کا لال نہیں بنایا، صرف علی المرتضیٰ کا شیر نہیں بنایا، بلکہ حسین پاک کو ان ساری صفتوں کے ساتھ ساتھ یہ شان بھی عطا کی کہ مباہلے والے دن حسین بادشاہ کو نبی پاک کی صداقت کی دلیل بھی بنایا ہوا ہے۔ تو حضور کی ذات کی سچائی کی دلیل ہونا یہ بھی امام حسین پاک کا کمال کا شرف ہے، اور جوں جوں بندہ اس شرف پر غور کرتا جاتا ہے، تاریخ پر پڑے ہوئے یہ جو دھندلے پردے ہیں یہ بھی دور ہوتے جاتے ہیں، اور کربلا کی ہسٹری کی بنیادی حقیقت بھی واضح ہوتی جاتی ہے، اور بندہ اس نتیجے پر بحمداللہ اس دلیل اور اس نسبت کے حوالے سے سب پہنچ جاتا ہے کہ بلا شبہ کربلا کے میدان میں امام پاک نے مضبوطی کی حد دکھا کے کائنات کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ محمد کی سچائی جیسا دعویٰ بھی کائنات میں کوئی نہیں، اور اس کی سچائی کی دلیل حسین جیسا بہادر بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ تو جس خوبصورت پہلو پر ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسین بادشاہ کا یہ انوکھا شرف ہے کہ یہ حضور کی سچائی کی دلیل بھی ہیں۔ دعویٰ ہے حضور کی سچائی کا، حسین بادشاہ اس سچائی کی دلیل ہیں۔ 2-3 نشستیں اس حوالے سے ہماری ہو چکی۔ جس نقطے پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ دلیل کو مضبوط کرنا، دلیل کو مضبوط کرنا یہ اغیار کا کام نہیں ہوتا، دلیل کو مضبوط کرنا یہ دعوے دار کا کام ہوتا ہے۔ میں نے بات بہت بڑی کی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں نہیں آئی تو آسان کر دیتا ہوں۔ حسین بادشاہ ہیں دلیل، دعویٰ ہے کہ نبی سچے ہیں، دعوے دار ہیں حضور۔ اب قانون لا، گواہی کا اصول، ایویڈنس لا، قانون شہادت یہ ہے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس دعوے کی بنیاد یقیناً دلیل پر ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اب اصول یہ ہے کہ دلیل کو مضبوط کرنا، دلیل نو پیڑیاں کرنا، دلیل کو مستحکم کرنا، ہر حوالے سے نقص اور عیب سے بچانا، یہ مخالف وکیل کا کام نہیں ہوتا، محلے والوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کام ہمیشہ دعوے دار کا ہوتا ہے۔ اب دعوے دار ہے محمد مصطفیٰ، دلیل ہے زہرا کا بیٹا سید الشہداء۔ تو حسین پاک کی شہادت تو بہت بعد میں ہے، تو ولادت پر غور کر، بچپن پر غور کر، ایک ایک لمحے اس بچے کو میرے مصطفیٰ نے مضبوط کیا اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ہمت و صلاحیت سے، تاکہ دنیا کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور باز ضمیر شخص اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ جس کی دلیل اتنی کمال کی ہے وہ دعوے دار خود کتنا کمال کا ہو۔ اب حضور نے جو مضبوطیاں امام پاک کو دی ہیں
ان پر ہماری بات چل رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ گڑتی بھی حضور نے خود دی، پھر علی کے ہوتے ہوئے اذان بھی خود دی. پھر عجیب مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ بھی میرے نبی نے خود فرمایا. حالانکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، عقیقہ کرنا یہ والد پر لازم ہے، والد پر واجب ہے، نانا پر واجب نہیں. حضور امام حسین کے ایک رشتے میں نانا لگتے ہیں، ایک رشتے میں دادا لگتے ہیں. والد کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حق نہیں کہ وہ عقیقہ کرے. لیکن پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. علی پاک نے پوچھا بھی کہ صحیح عقیقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا اس کا عقیقہ تو نے نہیں کرنا، اس کا عقیقہ میں نے کرنا ہے. عام ذہن سے سوچیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر گہرائی کی طرف جایا جائے تو راز تو سارے محمد عربی نے ولادت میں اٹھا دیے تھے. یہ باقی باتیں تو یوں لگتا ہے جیسے اعلان کی تفصیل ہو رہی ہے. اشارے تو سارے حضور نے پہلے عطا کر دیے تھے. علی پاک نے عرض کی سائیں میرے آقا بیٹا پیدا ہوا ہے، عقیقہ کروں؟ اب یہ بے غیرتی ہے لوگوں کی کہ وہ عجیب قسم کی روایات پیش کر دیتے کہ معاذ اللہ طاقت نہیں تھی، معاذ اللہ دولت نہیں تھی. اگر علی اور علی کے گھر والوں کے پاس رزق نہیں تھا تو یہ جہان پھر رزق لے کہاں سے رہا ہے؟ اس کائنات میں ان کا تو فقر اختیاری ہے. اختیاری فقر میں اور اضطراری فقر میں بڑا فرق ہوتا ہے. دنیا نہیں جانتی. کوئی شامی بندہ آیا، دور کے علاقے کا بندہ آیا، امام حسن کے ڈیرے پہ گیا، کیا طعام انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے، اور وہ سارے کھانے اس نے دیکھے حیران ہو گیا. پھر کھلا ہاتھ ہے جو آئے کھائے. کھا کے جب اٹھنے لگا نا تو اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ان قسموں کے کھانوں سے تھوڑا تھوڑا کھانا بچا لوں. تو امام حسن پاک کی طرف سے حکم ہوا بابا بچا لے، رکھ لے، جدھر لے جانا چاہتا ہے لے جا، لیکن بتا تو صحیح کہ یہ تو بچا کس کے لیے رہا ہے. اس نے کہا جی میں تو بڑے دور کا مسافر ہوں، میرے گھر والے ادھر نہیں جو ان کے لیے بچا لوں. میں تو مسجد میں ایک بابا دیکھ کے آیا ہوں. اللہ کرے میرا جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے. کہنے لگا حضور یہ جو میں کھانے بچا کے لے جا رہا ہوں نا، مسجد میں ایک بابا بیٹھا ہے، ایک فقیر سا درویش سا بندہ بیٹھا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہے. مجھے اس بابے کا خیال آیا کہ میں تو اتنے کھانے کھا رہا ہوں، کچھ بچا کے اس بابے کے لیے لے جاؤں، وہ بھی کھا لے. یہ کہنے کی دیر تھی، امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھائی تیری محبت اپنی جگہ، لیکن تو جس کے لیے بچا کے لے جا رہا ہے نا وہ بابا مجھ حسن کا بابا علی ہے. تو جو کچھ بھی کھا رہا ہے اسی کے لنگر کے صدقے میں کھا رہا. تو قبلہ ان کا فقر اضطراری نہیں، ان کا فقر اختیاری ہے. ان کے غلام پہاڑوں کو اشارہ کریں کہ سونے ہو جاؤ تو غلاموں کے اشارے پہ پہاڑ سونے ہو جائیں. یہ ولی کی شان ہے تو پھر علی کی شان کیا ہوگی؟ تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا عقیقہ کروں، اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا عقیقہ تو نے نہیں کرنا، اس کا عقیقہ میں نے کرنا ہے. شاید لوگ اسے صرف محبت سمجھ بیٹھیں، شاید لوگ اسے صرف پیار سمجھ بیٹھیں، بی بی زہرا کے بیٹے سے انس سمجھ بیٹھیں. نہیں، یہ حکمتوں کے بادشاہ کا کام ہے، اس میں حکمتوں کی انتہا موجود ہے. میں تجھے شریعت سے عقیقے کا معنی بتاؤں، تجھے سمجھ آ جائے کہ عقیقہ کرنا یہ حق ہی مرتضیٰ کا نہیں بنتا تھا، یہ حق ہی محمد مصطفیٰ کا بنتا تھا. ذہن میں خیال آپ کے آ سکتا ہے کہ صرف محبت کی وجہ سے ہوگا، بیٹی جو بڑی پیاری تھی اس لیے کہہ دیا ہوگا. نہیں بابا نہیں، گھر جو ایک تھا اس لیے کہہ گیا ہوگا. نہیں، بالکل نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ عقیقے کی جو شرعی حیثیت ہے نا، اس کے حوالے سے علماء تفسیر نے، علماء فقہ نے جو بنیادی بات لکھی ہے کہ وہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، عقیقہ کیا کیوں جاتا ہے، تو باقی حکمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی حکمت
علماء فقہ نے یہ لکھی ہے کہ عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے باپ کی طرف سے کہ بیٹے کا نسب ظاہر ہو جائے. میں نے فکرہ کہا سمجھ نہیں آئی آپ کو. عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے, باپ اس لیے عقیقہ کرتا ہے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا, یہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے کہ باپ اس بچے کی ولادت کو قبول کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. جس طرح نکاح کا اعلان ضروری ہے, اسی طرح بچے کی ولادت کا اعلان عقیقے کی صورت میں ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. اب علی کہتے تھے سائیں میں عقیقہ کروں, کہا نہیں تو نے نہیں کرنا, عقیقہ محمد نے کرنا ہے. علماء نے اس پر بحث کی, وجہ کیا ہے؟ نبی نے علی کو عقیقہ نہیں کرنے دیا, خود عقیقہ کیا. کہا پہلے دن محمد نے خود عقیقہ کر کے بتا دیا, عقیقہ وہ کرتا ہے جس کا بیٹا ہو. علی کو عقیقہ نہیں کرنے دیا, نبی نے خود عقیقہ کر کے بتایا بے شک پیدا علی کے گھر میں ہوا ہے, یہ بیٹا علی کا نہیں گنا جائے گا, یہ فرشوں پہ بھی بیٹا نبی کا گنے جائے گا, عرشوں پہ بھی بیٹا نبی کا گنا جائے گا. حضور نے ہر لمحے امام حسین کو مضبوطی عطا فرمائی. گڑتی خود, اذانیں خود, عقیقے خود, صدقات خیرات خود. اور میں نے پورا ایک جمعہ لگایا تھا کہ پہلے لمحے ہاتھوں پہ اٹھا کے صبر اور اجر کی دعائیں بھی خود, جرت کے انعام بھی خود, اور آگے چل کہاں کہاں نہیں مضبوط کیا. میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں اور بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, سیاستہ پڑھ رہا ہوں. امام حسین پاک کو مضبوط کرنے کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جو مرحلہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے پورا نہ کیا ہو. جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اصول ہے, اس کے کھیلنے کے دن آتے ہیں, پھر اسے کھلونے لے کے دیے جاتے ہیں. شروع میں پلاسٹک کے بنے ہوئے کھلونے, پھر کوئی زیادہ مہنگا بچہ ہو تو اسے چاندی کے بنے ہوئے کھلونے دیتے ہیں, یہ کھیل لو. اور کوئی نواب ہو, بہت بڑا شہنشاہ ہو, تو اس کو کھیلنے کے لیے پھر سونے کے کھلونے. انگریزی میں ایک خوبصورت جملہ ہے کہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے. تو سونے کا چمچ کا مطلب یہ ہے کہ تجھے تو شروع سے ہی سونے جیسی دولت نصیب ہے, تو سونے کے کھلونوں سے کھاتا ہے, سونوں کے برتنوں سے, تو سونوں کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, سونے کے برتنوں سے کھاتا ہے. بہت قیمتی کوئی شہنشاہ زادہ پیدا ہو تو اسے سونے کے برتن ملتے ہیں, سونے کے چمچ ملتے ہیں, سونے کے کھلونے ملتے ہیں. اب ذہن آپ کا حاضر ہو تو میں حسین پاک کی اس عزت سے پردہ اٹھاؤں. حسین اس بادشاہ کا نام ہے, حسین اس شہنشاہ کا نام ہے. یہ جو دلیل مصطفیٰ بنا ہے یہ اس شہنشاہ کا نام ہے جس کے کھیلنے کی رت آئی ہے نا, کھیلنے کی رت آئی ہے. تو سونے چاندی پلاسٹک کے کھلونے نہیں ملے, یہ اتنا اونچا تھا, اللہ نے اسے اتنا اونچا کیا تھا کہ اسے کھیلنے کے لیے رب اور رب کے رسول نے, اللہ جانے میں یہ نزاکت آپ کے ذہنوں میں لکھ سکوں یا نہ لکھ سکوں. بھئی کوئی بہت بڑا قیمتی بھی ہو, بہت مہنگا شہزادہ بھی ہو, تو اس کو کھیلنے کے لیے پلاسٹک کا کھلونا ملے گا, لوہے کا کھلونا ملے گا, چاندی کا کھلونا ملے گا, حد ہو گئی تو سونے اور ہیروں کا کھلونا ملے گا. حسین جیسا کائنات میں قیمتی شہزادہ کوئی نہیں. جب اس کے کھیلنے کی باری آئی, کہانی نہیں مسلم پڑھ رہا ہوں, اللہ نے حسین کو کھیلنے کے لیے رحمت للعالمین کی بے مثل داڑھی کے بال عطا فرمائے. حد نہیں یار عروج کی, کوئی حد ہے تیرے عروج کی, کوئی حد ہے تیرے عروج کی. رحمت للعالمین کی داڑھی مبارک کے بال, یہ ایسی نعمت اللہ نے عطا کی حسین کو کہ اے حسین تو چاندی یا سونے سے کھیلنے والا شہزادہ نہیں,
تجھے یہ نعمت غیر مترکبہ عطا فرما دی ہوئی ہے، تو اس نعمت سے کھیل۔ اور کتنے صحابہ اس منظر کی روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں جو روایت ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا کریم تشریف فرما تھے، حسین پاک چھوٹی عمر میں حضور کی چولی مبارک میں تھے، اور منظر کیا تھا؟ دو منظر بڑی محبت والے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کے ہونٹوں پر میرے نبی نے ہونٹ ٹکائے ہوئے تھے، اور اگلا مرحلہ کیا تھا؟ فرمایا کبھی نبی اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، کبھی حسین اپنی زبان اپنے نانا کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ بڑی محبتیں ہوں گی یار نانے دوترے کی، لیکن ایسی ہسٹری نہیں ملتی، ایسی تاریخ نہیں ملتی۔ یہ اتنا جوڑ، اتنا تمسک، اتنی مضبوطی، کبھی زبان مصطفیٰ حسین کے منہ میں آتی ہے، کبھی زبان حسین آقا کریم کے منہ میں آتی ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ بلا شبہ ان میں فرق نہ کرنا۔ کبھی حسین کے روپ میں تمہیں کوئی غیر نہ نظر آئے، حسین کے منہ میں رسول کی زبان کا آنا اور حسین کی زبان کا رسول کے منہ میں جانا، یہ بتا گیا کہ جب تک نبی ظاہری حیات میں ہے تم نبی کی زبان ہلتی دیکھ کے کہتے ہو کہ نبی کا پیغام آ رہا ہے، جدا نہ کرنا۔ جب نبی ظاہری طور پہ پردہ کر جائیں، حسین کی زبان بھی ہلے تو یقین کر لینا یہ تاجدار کربلا کا پیغام نہیں آ رہا، یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام آ رہا۔ صاحبان جی وقار صحابہ فرماتے ہیں عجیب منظر، حضور کی زبان حسین کے منہ میں، حسین کی زبان حضور کے منہ میں، اور اگلی کیفیت کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي لِحْيَتِهِ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین چاندی کے کھلونوں سے نہیں، سونے کے کھلونے سے نہیں، نبی کی گود میں بیٹھ کے آقا کریم کی داڑھی مبارک کے بالوں میں انگلیاں ڈال کے کھیل رہا ہے۔ کبھی ادھر انگلیاں ڈالتے ہیں، کبھی ادھر انگلیاں ڈالتے ہیں۔ جانتے ہو حضور کے چہرہ اطہر کی شان کیا ہے؟ حضور کی داڑھی مبارک کی شان کیا ہے؟ سرکار کے منہ مبارک کی شان کیا ہے؟ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، خواجہ حافظ سدید الدین صاحب توسوی، آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ میرے محبوب سے جب میری بات ہوئی، ان کا محبوب کوئی غیر نہیں نہ ہوتا، ان کا محبوب حقیقی محبوب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے محبوب سے میری بات ہوئی تو محبوب نے مجھ سے کچھ سوال کیے اور میں نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ آج بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ساری درگاہوں پر آپ کی یہ نظم پڑھی جاتی ہے کہ اس کا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ سے سوال کیا، گفتہ سوالے میں کنم گفتم بگوئے جانے من۔ میرے محبوب نے کہا کہ اے میرے سنگی، میرے عزیز، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو میں نے عرض کی کہ صحیح حکم کر، گفتم بگوئے جانے من، بتائیے حکم کیجئے کون سا سوال ہے؟ تو میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا گفتہ دو عالم را بہا، محبوب نے پوچھا کہ ان دونوں جہانوں کی قیمت کیا ہے؟ بہا کہتے ہیں قیمت کو، گفتہ محبوب نے مجھ سے پوچھا کہ دو جہانوں کی قیمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر میرا ایمان بولا، میری محبت بولی، میرا دین بولا، کہا گفتم یکے موئے شما یا رسول اللہ، دو جہانوں کی قیمت اللہ نے آپ کے ایک بال سے بھی کم بنائی ہوئی۔ یکے موئے شما، آپ کے چہرہ انور پر جو ایک بال مبارک ہے نا، یہ بھی مہنگا ہے دو جہانوں سے۔ گفتہ دو عالم را بہا، گفتم یکے موئے شما، گفتم یکے موئے شما۔ جب سرکار نے پوچھا مجھ سے کہ دو جہانوں کی قیمت کیا ہے، تو ایمان نے، عشق نے کہا صحیح دو جہان ہو ایک طرف اور آپ کے چہرے مبارک کا ایک بال ہو ایک طرف، تو دو جہان ہی
اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا اللہ نے آپ کے بال کو قیمتی بنایا ہو. اب اگر ایک بال اتنا قیمتی ہے تو اندازہ کر اس حسین کی عزت کا جو حضور کی داڑھی سے کھیل رہا ہے. دلیل مصطفیٰ بن کے میرے نبی کی داڑھی مبارک کے بالوں سے کھیل رہا ہے. کیوں کہتا ہوں بے مثال ہے حسین, کیوں کہتا ہوں بے مثل ہے حسین؟ تو صرف شہادت کے حوالے سے سمجھتا ہے, نہیں, یہ تیری ڈنڈی ہے, یہ تیری زیادتی ہے. شہادت بلا شبہ بے مثال ہے, لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے جس طرح حسین اپنی شہادت میں بے مثال ہے, اسی طرح حسین اپنے بچپن اور ولادت میں بھی بے مثل و بے مثال. اچھا, جناب ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں, مسلم شریف ہے, ترمذی شریف ہے, سیاستہ پڑھ رہا ہوں, رسول اللہ مضبوط کر رہے ہیں حسین کو. حسین, تیرے ہاتھوں میں اتنی قدر ہونی چاہیے, اتنی عزت ہونی چاہیے کہ یہ کھیلیں بھی تو رسول کی داڑھی سے کھیلیں, یہ کھیلیں بھی تو رسول کی داڑھی مبارک کے بالوں سے کھیلیں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بیٹے ذبح کرا دیے, بھائی ذبح کرا دیے, ہاتھ پلیت کے ہاتھ میں نہیں دیا, ضائع کر گیا بات. بیٹے ذبح کرا دیے, بچے ذبح کرا دیے, پانی چھوڑنا برداشت کر لیا. اس سے بڑا دکھ کوئی کائنات میں بنا ہی نہیں جو حسین پر نہیں آیا. سارے برداشت کیے, چھوٹا سا کام تھا, ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے, چھٹیاں کرتے, موجیں کرتے, آدھی بادشاہی لیتے, موج کرتے. بھئی ہاتھ نہیں دیا پلیت کے ہاتھ میں, کیوں نہیں دیا؟ راز تو محمد نے پہلے دن بتایا تھا کہ جو ہاتھ رسول کے بال سے کھیلتے رہے ہوں وہ ہاتھ پلیت کے ہاتھوں میں جا ہی نہیں سکتے. کسی پلیت کی کیا اوقات کہ اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے. ہاں, جب پاک ہوتے تھے تو یہ ہاتھ ان کے ہاتھوں میں جاتے تھے. جب تک پاک رہے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں وفا کے لیے, عہد وفا کے لیے جاتے رہے. لیکن جب پلیت کی باری آئی تو سب کچھ دینا گوارا کر لیا. محمد کی داڑھی کو لمس کرنے والا پاک ہاتھ اس پلیت کے ہاتھوں میں دینا گوارا نہیں فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر کیا سرکار نے اور کیا مضبوطی عطا فرمائی. زبان سے بھی مضبوطی دی, اپنی داڑھی مبارک کے کرم سے بھی مضبوطی دی. اور آگے مسلم پڑھ رہا ہوں, کچی بات نہیں, کچی روایت نہیں, مسلم شریف ہے. جناب ابو ہریرہ پاک روایت کرتے پھر ایک کمال کی مضبوطی حضور نے آگے دعا میں کی, اور وہ مضبوطی ایسی ہے کہ جو صرف حسین تک نہیں پہنچی, قیامت تک آنے والے حسین کے نوکر تک بھی پہنچ گئی. سخی نے دیا نا, جب سخی دیتا ہے تو اسی طرح رجا دیتا ہے, اسی طرح مہربانی کر دیتا ہے. اگلے دن کو بندہ ایک پہ کہے میری زندگی بھی فلانے لگ جائے, میں کہا کمڑا نہ ہوئے تھے, اللہ کو منگنا تے دوہاں دی مانگ لے, اپنی بھی مانگ لے تے اودی بھی مانگ لے کہ اگنا میری زندگی فلانے لگ جائے. باقی سے بھوکے کو منگنا بجس تیرے کو لے کے یگاں دینی ہے, اللہ کو جے منگنی ہے تے آگ بین بھی دے تے اون بھی دے. جب سخی دیتا ہے تو تھوڑا نہیں دیتا, بے حساب عطا کر دیتا ہے. امام حسین جھولی میں ہیں, یہ منظر محبت ہے. صحابہ روایت فرماتے ہیں میرے نبی نے حسین پاک سے پیار کرتے ہوئے پھر دونوں ہاتھ بلند کر لیے, اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ پیش کر دیے. جانتے ہو یہ ہاتھ کتنے قیمتی ہیں, اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس دعا کا منظر کیا ہوتا ہے؟ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. عجیب حسن ہے ویسے اس بندے کی محبت کا بھی. عام طور پہ دعا کا کام جھکنا ہے, اجابت کا کام جھکنا, دعا میں جھکاؤ ہوتا ہے, اجابت میں جھکاؤ نہیں ہوتا. کیا عشق ہے بندے کا, کہتا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. جھکنا کام دعا کا تھا, لیکن جب محمد کی دعا اٹھی ہے یہ ناز سے اٹھی ہے, اجابت جھک کر اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد حضور نے ہاتھ اٹھائے, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, یہ دو جہاں کی نعمتوں کے مالک ہاتھ اٹھے, اور دعا کیا ہوئی؟ اللہ کرے یہ دعا آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ ایسا رنگ ہے کہ اس کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب ہونا ہے, ہماری جھولیاں بھی بھرنی ہے. دعا یہ تھی اللہم انی احبہ, اے میرے رب
میں اس حسین کو بہت پیار کرتا ہوں. گارنٹی تو یہ بھی کافی تھی, اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. جو نبی سے پیار کرے نا, آپ سارے جانتے ہو, جو نبی سے پیار کرے, جو نبی کا عاشق ہو, عرشی فرشی تو اسے بھی سلام کرتے ہیں. یہ ولی کی عزت ہوتی ہے, فرشتے اسے سلام کرتے ہیں, رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں. ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی نبی کا عاشق ہوتا ہے. جو نبی کا عاشق ہو وہ جہان سے اونچا ہو جاتا ہے. میرا نبی تو کہہ رہا اللہم انی احبہ, یا اللہ میں حسین سے بہت پیار کرتا. جو نبی سے بہت پیار کرے, جب وہ بلند ہے تو جس سے نبی پیار کرتا ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا. لیکن حضور نے یہاں تک بات نہیں رہنے دی, فرمایا اللہم انی احبہ, او میرے رب. اللہم میں بھی ایک بڑا نخرہ ہے, ایک بڑا ناز ہے. اللہم میں بھی ایک بڑا سواد ہے. اللہم, اللہم کا مطلب ہے میرے رب. کیا مطلب ہے میرے رب؟ کیا مطلب ہے؟ میں جب کہوں میرے رب, یہ کہنا اور ہے. قاری صاحب کہیں میرے رب, یہ کہنا اور ہے. تو کہے میرے رب, یہ کہنا اور ہے. جب محمد کہے نا میرے رب, جب محمد کہے نا میرے رب, تو یہ کہنا اور ہے. پوچھو کیسے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے, ارے تم سارے کہتے ہو کہ وہ میرا رب ہے, میرا رب ہے, میرا رب ہے. اکیلا محمد ایسا ہے جس کے لیے رب کہتا ہے فلا و ربک, او پیارے محمد میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا. یہ ناز ہے, یہ حسن ہے, یہ بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. نبی کہتا ہوں میرے رب, تو اللہ پہلے ہی کہتا ہے رب کا, ہاں میں تیرا رب, میں تیرا رب, میں تیرا رب. رب کا, مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے, میرے رب میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اور اگلی بات, صرف میں نہیں, یا اللہم انی احبہ, اے اللہ میں حسین سے بہت پیار کرتا ہوں. فاحبہ, اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے بے حد پیار کر, تو بھی اس سے بے حد پیار کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو دعاؤں کو ماننے والے لوگ ہو, فقیر کسی کے لیے دعا کرے تو اس کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں جی فلان حساب ہی کوئی نہیں رہا بختاں دا, کیوں؟ او دے مرشد او دے جو کی دعا کی تھی, فلاں ولی او دے جو کی دعا کی تھی. اندازہ کر, جس کے لیے ولی دعا کرے وہ بڑا اونچا ہو جاتا ہے, جس کے لیے نبی دعا کرے وہ کتنا اونچا ہو جاتا ہوگا. اور دعا بھی بڑی خاص کی ہے. یہ نہیں کہا کہ حسین کو یہ دے, یہ دے, یہ دے, حد کر دی. ہر دعا کا خلاصہ کہہ دیا, یا اللہ اس سے بے حد پیار کر, حسین سے بے حد پیار کر. جب پیار آ جائے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں یا کوئی نہیں رہ جاتی؟ پھر کون سی جڑا چنگا لگے دل کرتا ہے بندہ ان ہر شے دے چھڑے. جہاں پیار ہوتا ہے وہاں بچا کے کچھ نہیں رکھا جاتا. میرے نبی نے کمال دعا کی, یا اللہ میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں, تجھ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں تو بھی اسے بہت پیار کر. یہ بھی کمال تھا, حد تھا حسین کی عزت و شان کا. لیکن اگلا جملہ سن, میرا وقت مکمل ہو گیا ہے, لیکن تیرے بخت بھی ساتھ ہی جاگ گئے وسیلہ حسین سے, میرے بخت بھی ساتھ ہی جاگ گئے وسیلہ حسین سے. کیا کہا؟ یا اللہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں, تو بھی اسے بہت پیار کر. اور یہاں تک بات چھوڑی نہیں, اگلا جملہ ہے جو تیرے میرے وقتوں کو کمال تک پہنچانے والا ہے. کہا وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُ, یا اللہ صرف حسین سے پیار نہیں, قیامت تک جو حسین آباد شریف میں بیٹھ کے